مؤمنین یک مرتبه بعد از بریک بعد بسیار خوش آمدید. ما دعاگو هستی برای آقا اعجاز آشنا که اونا برای از مده روز مبارک روزه شان بیبی سیده فاطمه زهرا دختر رسول الله که اونا همیتر گفتن خواندن که رسول الله که است همیشه که است برای از اونا گریه میکردن دیگه. اونا رو مادر خو گفتن ابیه دیگه. مولانا صاحب پروردگار عالم شما را صحت و تندرستی بده، عمر دراز بده. ما همیشه میخوای دعا گوستی برای شما و میخوای که انشالله همیشه شما انشالله پروردگار عالم شما را صحت و تندرستی بده، جان جوری بده و ما را همیشه برای از ما ایتر روزه برای از ما دیاد از ما ایگوار که میرین ما دعا گوستی برای شما. مومنین ابھی آقا اعجاز آشنا ناروے سے جو مجلس پڑھ رہے تھے اردو میں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صحت تندرستی دے اور ہم ہمیشہ انشاءاللہ ان سے یہ استفادہ حاصل کرتے رہیں گے. ہماری دعائیں ان کے لیے. اور ابھی ٹیلی فون لائنیں بھی کھل گئی ہیں، تو جس مومن جنہوں نے فون کرنا ہے آپ ضرور ہمارے کو فون کریں. آج جو جیسے مولانا صاحب نے بھی کہا اعجاز آشنا نے کہ شہادت بی بی فاطمہ زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی کہ رسول اللہ جب بھی گھر سے نکلتے تھے ضرور ان کے گھر سے ہو کے پھر آگے جہاں پہ جوان ان کو جانا ہوتا تو وہ جاتے تھے، اور جن کے لیے رسول اللہ روئے اور روتے تھے. تو اس بیٹی کے لیے ہم آج تعزیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ کو اور سارے مومنین کو. تو مومنین ٹیلی فون لائنیں بھی کھلی ہوئی ہیں، اگر آپ نے فون کرنا ہے تو آپ ضرور ہمارے کو فون کریں. آج کے دن کے لیے بھی دعاؤں کا دن ہے، آپ بھی دعا کریں سارے مومنین کے لیے بھی. جیسے یہ پروگرام ہمیشہ صدائے ہزارہ کے نام سے ہر منگل کے دن لندن کے وقت کے مطابق 3 بجے سے 4 بجے تک ہم یہ پروگرام پیش کرتے ہیں. تو آپ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئیں اور ہمارے اس پروگرام میں جو ہے جو بات کہنا چاہیں آپ ضرور کہیں. بس یہی ہے کہ اگر آپ نے فون کرنا ہو، آپ نے ٹیلی فون کرنا ہو، تو جس وقت آپ فون کریں اس وقت اپنی ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی کم کریں. مومنین متر کی گب میں زدی امروز روز شہادت حضرت زہرا هست بی فاطمه زهرا. آقا صاحبان گفتن درباره بیبی چه قصد تکلیفا کشیدن و اونا که روز رسول الله وقتی اونا رو گفتن که یک روزی ترم باید که امام حسین به چشم کسته اونا شاید در شهادت برسه. اونا را از اول برایشون چی سختی تیر شده باشه. او اونا مولانا صاحب که آقا اجاز گفتن که در عمر 18 سالگی مویای سرشون تمام سفید شده بود، بالکل قصد تکلیفا کشیدن. او اونا که شکمشی اولاد چن بودن محسن چن، اونا را شکمشی اونا را ظالمه کستن شهید کردن، اونا را تکلیفا رساندن. دیگه مومنین مو بسیار بسیار خوش آمدید. مگی آقا اجازه انشاءالله همیشه کسته مو از اونا کسته دعا گویز ناسته که اونا دی پروگرام باید و دی پروگرام پیشنه مو کسته اتر استفاده کسته از اونا باید بگیری. دیگه ما کوشش منی اگر کس تلفن کنه خو ما ضرور کز نقطه دی پروگرام گب مزنی او هر کس کسته اگر میخواه گب بزنه وقتی که صدای تلفن وقتی گب میزنی تلفنمو صدای تلویزیون کم ذره کم کن. نکی بز ما یک منقبت میخوام دشان بی بی فاطمه زهرا اگر تلفن نمد ما میخوام که بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن. شان میں ان کے ہوا سورہ کوثر نازول، ان کے گلشن میں قلعے شبر و شبیر سے پور. سورہ نور نے بتلا دیا یہ دنیا کو، ان کے الفت کے بنا ساری عبادت ہے فضول. مرضی ہے خدا ہے سیدہ، مرکز کسا ہے سیدہ. مرضی خدا ہے سیدہ،
مرکز کسا ہے سیدہ، نور کبریا ہے سیدہ، شان لافتہ ہے سیدہ، دین کی بقا ہے سیدہ، مرضی خدا ہے سیدہ، مرکز کسا ہے سیدہ، یہ نبی کا پارہ جگر، یہ معین سید البشر، رحمت خدا یہ سر بسر، خدمتی ملک ہے ان کے گھر، روح مصطفیٰ ہے سیدہ، مرضی خدا ہے سیدہ، معرفت کا جام بن گئے، عدل کا نظام بن گئے، نور کا پیام بن گئے، سب پہ سر امام بن گئے، سب پہ سر امام بن گئے، منبع عطا ہے سیدہ، مرضی خدا ہے سیدہ. مومنین ٹیلیفون ہم دال ٹیلیفون لائن میں گرے ایک لائن پہ ہم ٹیلیفون پہ بات کریں گے. فون ہے. السلام علیکم، خوش آمدید. السلام. طیبہ مخصوص ہیں سید عرض کرنا واٹ فورڈ سے. السلام علیکم شاہ صاحب، خوش آمدید. آپ کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت پر پرسہ پیش کرتا ہوں اور آپ کے طرف سے تمام سامعین ناظرین کو بھی. طیب بھائی، آج پورے 1450 برس گزرے ہیں، 1425 برس ایگزیکٹلی قمری، اور 1381 برسوں میں، شمسی 1381 برسوں میں صرف 2 ہفتے کم ہیں جناب سیدہ کی شہادت ہوئی. جی 50 برس بعد کربلا ہوئی اور پانے 1400 برسوں سے ہم تقریباً غم حسین بڑھا نہیں پائے ہیں. جناب سیدہ کی منزل و قدر و منزلت یہ تھی کہ کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی، محبوب ترین، اپنی محبوب ترین ہستی کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے. جی جو نور بنت نور، زوجہ نور، ام نور تھیں، جن کا بیٹا حسین 1,24,000 انبیاء کی محنت بچاتے ہوئے کربلا میں شہید ہوا. ہم آج حسین اور جناب سیدہ کی غم منانے والوں پر ہر طرف کربلا ہے، خواہ وہ پراچنار ہو، خواہ وہ گلگت ہو، اس کے علاوہ دوسرے علاقے ہوں جہاں بھی کہیں مومنین کو ہاتھ باندھ کے ذبح کیا جاتا ہے، کہیں کوئی ظلم کیا جاتا ہے، لیکن مومنین بھی اس مٹی کے بنے ہیں کہ وہ یہ غم حسین چھوڑ نہیں سکتے. اپنی زندگی تو دے سکتے ہیں، قربانیاں تو دے سکتے ہیں. ہم کوئٹہ کے شہیدوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا ایک سرخیل کے طور پر اس کو انجام دیا ہے. بڑے دکھ کی بات ہے یہ بھائی. بس نہ کہتا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو 700 برس اس سے پہلے اور بھی گزرے، یعنی تقریباً 2100 برس گزرنے کے بعد آج دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم لوگ جو ہیں، عیسائی ماننے والے، حضرت مریم علیہ السلام کی وہ مورتیاں ہیں، ان کی کتنی قدر و منزلت کرتے ہیں. لیکن ہم ہیں کہ جناب سیدہ ان کی مزار مقدس کو ڈال دیا گیا، حسین کے ماننے والوں پر کیا کیا نہیں کیا گیا. یہ اصل میں مسلمانوں کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جس ہستی نے یہ دین لا کے دیا تھا اس نے مفت میں نہیں دیا، اپنے خاندان کی سب قربانیاں پیش کر کے دی تھی. بہرحال انصاف کرنے والے موجود رہتے ہیں. میں 2-3 بند پڑھوں گا ضرور جی. ان کو خراج عقیدت پیش کیا. فرماتے ہیں اب ایک طرف یزید ہے اور ایک طرف حسین، وہ دشمن حیات ہے یہ زندگی کا چین، ہندا کی وہ خطا ہے یہ زہرا کا نور عین، وہ ذات کا بکاری ہے یہ شاہ مشرقین، ظلمت چراغ پا ہے سحر کے نفاذ پر،
اب جنگ ہوگی کرب و بلا کے محاذ پر. 10ویں کو گھر حسین کا ویران ہو گیا, سب رونقیں اجڑ گئیں, سنسان ہو گیا. کنبہ نبی کا بے سر و سامان ہو گیا, خاموش ان میں بولتا ہوا قرآن ہو گیا. ہے ستون خانہ کعبہ گرا دیا, سوکھے گلے پہ شمر نے خنجر جلا دیا. رن میں لڑائی ہو چکی, رخصت ہوئے امام, پیاسا شہید ہو گیا مقتل میں تشنہ کام. غم سے تباہ حال ہیں سیدانیاں تمام, چھانے لگے اندھیرے قریب آ رہی ہے شام. ماتم بپا ہے شاہ کا حسینی خیام میں, بجتے ہیں شادیانے ادھر فوجے شام میں. آخری بند اگر کروں اگر کال آپ کی ہے تو میں بند کر دیتا ہوں. نہیں آپ بات کر رہے. ایک آخری بند میں کہتے ہیں ضرور یہ غور کی طلب ہے کہ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا. ایک شور ہے کہ لوٹ لو آلے نبی کا گھر, کوئی ترس نہ کھائے محمد کی آل پر. تطہیر جن سروں پہ حوریاں کرو وہ سر, ان کو اسیر کر کے پھرائیں گے در بدر. بے آسرا حرم ہیں شہ مشرقین کے, دشتے بلا میں جل گئے خیمے حسین کے. امت نے اس اسلام کو لا کر دینے کا, اس دین کو لانے کا جس کے لیے قرآن کہتا ہے کل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ والقربہ. انہوں نے کیا اجر دیا ہے, کربلا میں خیمے جلائے اور حسین کا نام لینے والوں کو کیا کن ظلم کس ظلم سے شہید کیا. ہم پارا چنار کے شہداء کو سلام کرتے ہیں, ہم انہی کی وجہ سے اپنا سر بلند کر کے چل سکتے ہیں. پارا چنار کے یہ شہید نہ ہوتے, ہزارہ کے یہ گلگت بلتستان انہوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج ہم اتنے فخر سے سینہ دکھا کر سینہ پھلا کر یہ نہ کہہ سکتے کہ ہم شیعہ ہیں. ہم شیعان علی ہیں, لیکن ہم دراصل کسی ایک سرخیل کے پیچھے ہیں, ایک بڑے ایک حوصلے والے ایک گروہ کے پیچھے چھپ کر ہم آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم ان کو سلام بھی کرتے ہیں, ان پر فخر بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان شہداء کو غریق رحمت کرے. ہم خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم ہزارہ کے شہداء کو بھول پائیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. شاہ صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی, آپ نے فون کیا, آپ نے ہزارہ کے شہداء کو یاد کیا, پارا چنار کے شہداء کو یاد کیا. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں, دیکھیں شاہ صاحب ابھی کچھ دنوں کی بات ہے کہ جو لاہور میں حادثہ ہوا جس چرچ کا, اور اس چرچ پہ جنہوں نے بم بلاسٹ کیا, جو وہاں پہ جو عیسائی تھے 10 مارے گئے, غریبوں کی جانیں گئی. ہم ایک کال اور لیتے پھر ہم بات کریں گے. السلام علیکم, خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی السلام علیکم یعقوب بھائی, بہت بہت خوش آمدید. جناب میں محمد کو نظر سے بول رہا ہوں. بہت خوش آمدید جناب, آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں, ابھی باہر سے آیا ہوں. جی تو شہزادے لگے ہوئے تو میں نے بولا کہ میں سلام عرض کر لوں. بہت شکریہ. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت دے تو ہم غم سارا میں شریک ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ کے نبی و اہل بیت کی محبت میں آ کر اپنے آپ کو ایک شاندار انسان بنائے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کے نبی والے بیت سے محبت نہیں کرتا وہ دنیا میں زیرو ہے. محبت کرنا ہی عبادت ہے, اور ان کی خدمت میں آ جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے. جو ان کی خدمت نہیں کرتے ان کی عبادت میں زیرو سمجھتا ہوں. تو جو ان کو پہچانتے نہیں ہیں ان کی عبادت زیرو ہے. ان کو پہچاننا اور اپنے آپ کو سیرت نبی کے مطابق, سیرت اہل بیت کے مطابق زندگی گزارنا, یہ سب زندگی ہے. اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. تو جس آدمی کے دل میں پیار آ گیا, سیرت نبی آ گئی, وہ کامیاب ہو گیا. جس کے دل میں شیطان آ گیا اور سیرت شیطان آ گئی وہ فیل ہو گیا. تو آپ لوگوں کا میں پروگرام دیکھتا ہوں, شکر ہے خدا کا کہ آپ لوگوں کے دل میں جو محبت ہے یہ نظر آ رہی ہے. لیکن ایک بات میں کہنے کو بہت مجبور ہوں کہ ہم لوگ محبت تو ضرور کرتے ہیں لیکن ٹی وی دیکھنے کے لیے 14 پاؤنڈ پاکٹ سے نہیں نکالتے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ نبی کا پیار کرنے والا ہو اور 14 پاؤنڈ دے کر اہل بیت کی باتیں نہ سنے. جناب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, اور جناب کا شکریہ.
اور جناب کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جی. شکریہ جی یعقوب بھائی نے فون کیا. یعقوب بھائی نے یہ بھی کہا کہ ہم استفادہ تو اتنے اٹھاتے ہیں اس ٹیلی ویژن سے، اور ہمارے کو اس کا ممبرشپ بننے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم بنیں نہ بنیں. تو مومنین ہم ہمیشہ کہتے ہیں جو ایک کال اور ہم لیتے ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کس دن شما گپ بله گپ دین نان گپ دین آواش مو روس نمایه در بابا سا گپ دین شما گوش کنیم نمایه آواش مو نه بالکل آواش مو لانش مو کلو خراب آواش مو بالکل نمایه مومنین. ابو بخشید کہ صداش مو گوش کردن نتنستین. مومنین جیسے ہمارے محمد یعقوب بھائی فون ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور وہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ میں بڑی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہدایت ٹی وی دیکھتے تو ہے لیکن ہم کچھ اپنے آپ کا ایک ذرا پاؤں پیچھے کھینچتے ہیں اس کا ممبرشپ بننے کے لیے. تو ہم دعا کرتے ہیں سار مومنین سے آپ ضرور ممبرشپ لے لیں اور اس کا ممبر بنیں. ہمیں کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی، خوش آمدید. طیب بھائی، سب سے پہلے تو آج کی عظیم شہادت پر خاتون قیامت معصومہ کونین، سب سے بڑی مظلومہ کائنات کی سب سے بڑی مظلومہ کی شہادت پر ہدیہ تعزیت ہے، اور آپ کی وساطت سے شہادہ معصوم خاص طور پر امام زمانہ اجل حضرت شریف کی خدمت میں ہدیہ تعزیت. بہت بڑا غمناک دن ہے. یہ وہ دن ہے جس کائنات کی عظیم ترین ہستی کی شہادت ہے جو اپنے عظیم بابا کی وفات کے بعد 90 دن بھی زندہ نہ رہ سکی اور پھر روتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئی. صبت علیہ مصائب لونہا صبت علیہم سرنا لیا لیا. بابا، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو اسے راتوں میں تبدیل ہو جاتے. کاش مسلمان یہ سوچتے کہ خلاق دو عالم کے سب سے عظیم محبوب ترین مخلوق اول کی بیٹی کیوں یہ مصائب پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوئی. آج کلمہ گو مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو آج شہیدہ مظلومہ کی یاد منا رہے ہیں. کاش مسلمانوں کو وہ عبرت، وہ مقام نصیب ہو، وہ بصارت اور بصیرت نصیب ہو کہ وہ خاتون قیامت کی عظمت کو سمجھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگی کا اختتام اسی محبت محمد و آل محمد کی محبت پر قائم رکھے، اور قیامت کے دن خاتون قیامت ہمیں اپنے بیٹے کے عزاداروں میں شامل کر لے. اور ہم شہداء کو بھی سلام کرتے ہیں جو شہیدہ اور مظلوم کائنات کی اولاد کی عزاداری کو، غم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. کوئٹہ، ہزارہ، پارا چنار، گلگت اور پاکستان کے عظیم شہداء کو سلام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ بصارت اور بصیرت عطا فرمائے کہ ہم محمد و آل محمد کی تعلیمات سے فیض یاب ہو کر قائم آل محمد کی خدمت میں ہدیہ تعزیت، ان کی جدہ محترمہ کی صحیح طریقے سے تعزیت پیش کر سکیں اور ان کے آوان اور انصار بڑھ سکے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرمان رکھے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے. مولانا صاحب، ہمارے کو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ فون کرتے ہیں، آپ ہمارے کو اتنی باتیں کر کے ہمارے کو استفادہ ملتا ہے. ہمارے کو استفادہ ضرور لینا چاہیے. ہم آپ کی صحت و تندرستی کے لیے دعا گو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے. ہماری دعائیں آپ کے لیے. مومنہ اینا مولانا محمد یعقوب بدن متر کے دیگا محمد یعقوب پیشم گبزرن اونام امیر مگا کہ مو ٹیلیویژن اگر توق من یک مو ممبرشپ شنے ہر جائے کستا یک چیز نی چیز اگر مو از بس مو بیرسا اگر مدد کنی خو بسیار خوب گبستا باید مو ٹیلیویژن دیات خبیلی او ای صدای ہزارہ پروگرام کستا اگر شما توق منین ممبرشپ ایزی ٹیلیویژن بگرین ضرور ممبر ازی تیار شن. ہم مومنین ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مولانا اعجاز آشنا صاحب آئے ہیں، انہوں نے جو آج کے دن کے توسط سے آج شہادت بی فاطمہ الزہرا کے جنہوں نے جو مجلس پڑھی اور جو انہوں نے ہمارے کو بتائی، جو ہم پڑھے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ بھی روئے فاطمہ کے لیے اور فاطمہ الزہرا روئے حسین کے لیے. جب ان کو پتہ چلا کہ ایک دن میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہوگا تو مومنین
ہم دعا گو ہیں سارے مومنین کے لیے، اور ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب کے لیے، ہمارے یعقوب بھائی کے لیے، ہمارے مقصود شاہ صاحب جو ہے ہمیشہ فون کرتے رہتے ہیں، اور ہماری دعا صحت و تندرستی آغا اعجازنا کے لیے انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ شریک ہوتے رہیں گے۔ اور ناروے سے ہم ایک مرتبہ پھر آج جو مومنین ہمارے صدائے ہزارہ پروگرام کو دیکھا، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہر منگل کے دن لندن ٹائم 3 سے 4 بجے یہ پروگرام آیا کرے گا۔ تو فی الحال ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔